بے شک زندہ باد۔ جو علی کائنات کے چاہنے والوں کو ضمانت دے رہا تھا، اس علی کا گھر بھرا ہرا کربلا کے میدان سے اجڑتا ہوا شام تک پہنچ گئے۔ ابو طالب پر احسان مانو، اسلام کو بچانے میں ابو طالب نے اپنا گھر اجاڑا ہے۔ ابو طالب پرچیاں کھا رہا ہے علی اکبر کی صورت میں۔ ابو طالب تیر و تبر کھا رہا ہے حسین کی صورت میں۔ ابو طالب بازوں کٹا رہا ہے عباس کی صورت میں۔ ابو طالب 500 گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے قاسم کی صورت میں۔ سن لینا آسان ہے، ایسا دارو کبھی گھٹ کے نہ رونا۔ اس لیے میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے تو دونوں دور عزاداری کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں عزادارو اور چھ خمار کے ہو، ارے تیرے رونے سے سجاد کو سکون ملتا۔ عزادارو معصوم فرماتے ہیں کبھی گھٹ کے نہ رونا ہمارے ذکر میں، کیونکہ ہمارے اجداد کو یہ تو تڑپا کے مارا یا رلا رلا کے مارا۔ آج شبیہ علم مولا عباس علیہ السلام برآمد ہوگا، آپ ان کی بھی زیارت کریں گے، آپ ان بچوں کے تابوت کی بھی زیارت کرو گے جن بچوں پہ ماں نہیں روئی۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ عزادارو جب 8 محرم آئی ہے نا تو عباس حسین کے قریب آئے، کب بھائی آقا مجھے رن کی اجازت ہے دو۔ کہا عباس تمہیں رن کی اجازت کیسے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہونا۔ کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ کہا کیوں؟ کہا نہ میرا اکبر رہا، نہ میرا قاسم رہا، نہ میرے اون محمد رہے، نہ حبیب رہے، نہ جان رہے، اب کوئی میرے لشکر میں بچا تو ہے نہیں، تو میں کس کے لشکر کا علمدار؟ کہا عباس میں تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دے سکتا مگر پانی لانے کی اجازت دیتا ہوں۔ بچوں کی خیمے سے آواز آ رہی تھی، اللہ تاش اللہ تاش، اگر رونا نہ آئے تو آپ کی گودیاں سلامت رہے۔ آپ نے اپنی گودیوں میں بھتیجیوں بھی کھلائی ہے، آپ نے بچیوں بھی کھلائی ہے۔ اللہ اس مجلس کے صدقے میں عظیم صاحب کو بھی ایک اولاد نیرانہ عطا فرما۔ اللہ اس کو صحت و سلامتی دے کیونکہ اس کی وائف بھی ایڈمٹ ہے۔ اللہ اس مجلس کے صدقے میں ہر مومنہ کی شفا عیادی کے لیے دعا کیا کرے، اس لیے ان مجلسوں سے اولاد بھی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے۔ جنہوں نے اپنی گودیوں میں بچیاں نہیں کھلائی انہوں نے بھتیجیاں کھلائی ہیں۔ اگر وہی بھتیجی پردیس میں پانی کا سوال کرو، وہاں پردیس میں پانی مشکل ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ عزادارو عباس کو اجازت پانی لانے کی ملی ہے، جنگ کرنے کی نہیں۔ اور امام حسین کہتے ہیں کہ عباس پانی لینے جاؤں گے مگر تلوار لے کر نہیں جاؤں گے۔ ٹوٹا ہوا نیزہ عباس نے لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، خیام سکینہ کے پاس آئے،
علم سکینہ کو آواز دی، بیٹا سکینہ تیرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں سے مشکیزہ کو لے کر چلی۔ عباس نے علم کو جھکایا، عباس نے رولے نازلارو، عباس نے جیسے ہی علم کو جھکایا، سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے علم میں مشکیزہ کو باندھا۔ عباس نہر فرات کی جانب چلے۔ سکینہ کہہ رہی ہے بچوں اب پیاسے نہیں رہوں گے، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ اے بچوں اب پیاسے نہیں رہوں گے، میرے چچا نے وعدہ کیا ہے میں پانی لے کر آؤں گا۔ عباس جیسے ہی نہر کے اندر گئے، چلو میں پانی لیا، میری طرف دیکھے تو سمجھ گئے تو رہے گا۔ پانی کو چلو میں لیا۔ آپ نے کبھی شیشے ہاتھ لے کے اپنا چہرہ دیکھا ہے نا، تو سامنے آپ کا چہرہ نظر آتا ہے، مگر جیسے ہی عباس نے پانی کو لیا تو عباس کا چہرہ نظر نہیں آیا، بلکہ سکینہ کی مرجھائی ہوئی تصویر۔ عباس نے چلو میں پانی جو تھا وہ دریا کے منہ پر مارا، مشک کو بھرا، اسپِ باوفا کی طرف اشارہ کیا، اے اسپِ باوفا تو بھی تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، جانور ہے مگر وفادار ہے، کہ تو بھی 2 گھاٹ پانی پی لے۔ جیسے 2 گھونٹ کی بات آئی تو اسپِ باوفا نے اپنے جانور وفادار ہے، ارے تم وفادار کیوں نہیں ہو؟ ارے تم رسول کے نواسے کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ یہ یاد رکھ کے رونا کہ کربلا علی کے بغض میں بنی ہے۔ عزادارو، عباس نے مشک کو بھرا، خیمہ حسینی کی طرف چلنا شروع ہو۔ کسی شکی نے چھپ کر ایسا وار کیا، عباس کے دایاں بازو قلم ہو گئے۔ پھر کچھ دیر چلے، کسی نے شکی نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشک کو دانتوں سے دبایا، کسی کمینے نے ایسا تیر مارا، ارے مشک میں تیر لگا، عباس کی آنکھ ٹوٹی، ارے کبھی کمینا آگے بڑھا، ارے چھپ کر عباس کے سر پہ غور سے مار، عباس سین سے زمین پر آئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اکبر کے 2 ہی شہادتوں پہ حسین کی کمر ٹوٹی ہے۔ عباس مر گئے، علی اکبر چھپا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا ارے کیا ہوا؟ عزادارو، عباس کے سر پہ گوشت لگا، حسین ایک مقام پر گرے، کچھ اٹھایا ابا کے دامن میں رکھا، کچھ تھوڑے آگے چلے، پھر گرے، پھر اٹھایا، پھر ابا کے دامن میں رکھا۔ میں کہتا ہوں اے مولا، آپ جہاں جہاں گرے تو آپ اٹھائے ربا کے دامن میں، کہ تمہیں نہیں معلوم ارے میں اس کے ٹکڑے اٹھا کے لا رہا ہوں، اس کے بالو لے کر آ رہا ہوں، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے لے کر آ رہا ہوں، ارے جسے زینب پر ناز، زینب کو جس پہ ناشا کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک عباس ہے تو سر کی بھی بابا کی ہے۔ عزادارو، حسین قریب آ گئے۔ اب ایک روایت مجھے جناب محمد، اس کے بعد شبیہ علم اور شبیہ تابوت محمد، یہ معلوم کون بچے
جب یہ 28 رجب کو مدینے سے قافلہ چلا تھا نا، تو عبداللہ نے ایک بیٹے کی قربانی اپنی طرف سے دی ہے، ایک کو زینب کی طرف سے۔ کہ زینب جب عصر عاشور تمہارے بھیا حسین پر کوئی وقت آئے تو میری طرف سے عود کو بھیج دینا، اپنی طرف سے محمد کو بھیج دینا۔ زینب نے بچوں کو تیار کیا، تیار کر کر حسین کے خیمے میں بھیجا کہ مامو جان ہمیں رن کی اجازت دے دو۔ ایک مرتبہ مجھے انصاف سے بتائے کہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن اپنے بچوں کو آپ کے اوپر قربان کرے، آپ کا دل گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ پہلا سوال یہ آئے گا آپ کے دماغ میں کہ اس کی ددھیان والے کیا سوچیں گے؟ حسین نے کہا نہیں، تم میری بہن زینب کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کے دونوں بچے اماں کے پاس آئے، اماں مامو جان نے کہا کہ تم میری بہن کی آخری نشانی ہو۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اپنے مامو عباس کو بلا کر لاؤ۔ عباس آئے، کہا عباس جا کر کہنا کہ جس دن زینب بھائی کے ساتھ چلی تھی نا، اسی دن طے ہو گیا تھا کہ محمد کو عبداللہ کی طرف سے قربان کیا جائے گا اور ان کو میری طرف سے قربان کیا جائے گا۔ جا کر حسین سے کوئی، زینب نے کہا ہے کہ اس کو اجازت دی جائے۔ بچے کو اجازت ملی۔ اکبر نے اور مولا عباس نے دونوں بچوں کو سوار کیا، بچوں نے اماں کو سلام کیا۔ رخصتی کے ٹائم آپ بھی کہیں پردیش میں جاتے ہو نا تو سب سے پہلے دروازے پہ ماں آتی ہے، مگر یہ دو بچے ایسے ہیں جن کی ماں دروازے پر نہیں آئی ہو۔ عزادارو یہ بچے جنگ کرنے گئے، اتنے اسنا میں پتا چلا ان بچوں نے جنگ کرتے کرتے نہر پر قبضہ کیا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا اگر یہ معلوم ہوتا کہ ہم دریا پہ قبضہ کریں گے تو ہم اپنی بہن سکینہ کی مشق کو لے کر آتے تو آج سکینہ پیاسی نہ رہتی۔ بچے سے خیمے میں خبر پہنچی تو جناب زینب کے خیمے پہ جو بھی آ رہا کہ مبارک ہو زینب تیرے شیروں میں آج خوراک جیتی ہے۔ زینب طرف کے کہتے ہیں بیوی ہو دعا مانگو کل میرے بچے پانی نہ پیے اور حسین کے بچے پیاسے رہ جائے۔ عزادارو دعا بڑھاو وقت بچے سوار ہوئے، نہر سے اٹھے، جنگ کرنا شروع کیا۔ جنگ کرتے کرتے بچوں کا قد اتنا چھوٹا تھا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ بھیا ایک طرف سے تم داخل ہونا، ایک طرف سے میں داخل ہو رہا ہوں، مگر بھیا بلند ہو کر ہاتھ اٹھا کر دکھاتے رہنا۔ ارے ان بچوں کا قد تو دیکھو۔ ارے جب ان بچوں کی شہادت ہوئی کہا السلام علیکہ۔ ایک مرتبہ بچے سلام نہیں کر پائے کہ مامو ادھر کنے۔ ایک مرتبہ 500 حسین آگے بڑھے۔ بچہ شہادت پا گیا تھا، ایک ابھی تھے۔ جیسے بچے نے دیکھا بچہ مامو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مامو اماں سے کہنا کہ تیرے شیروں نے نہر پہ قبضہ ضرور کیا ہے مگر اماں تیری عزت کی قسم ارے ہم نے پانی نہیں پیا۔ بچوں کا دم دکھا، دونوں بچوں کو خیامہ حسینی پہ لے گئے۔ سب بیویوں نے ماتم کیا ہے، ماں نے ماتم نہیں کیا۔ ابھی تابوت برآمد ہونے جا رہا۔ عزادارو
ماں نے ماتم نہیں کر سکتا لیکن بیویوں نے ماتم کیا. اور جب سب نے ماتم کیا ہے نا, زینب نے ماتم نہیں کیا. جب یہ گنجا شہیدہ کی طرف سے چلا نا, تو ہر شہید کے جب بھی یہ پہنچا قافلہ, تو دربار میں ہر شہید کا سر اس کے وارث نے لیا. یہ 2 سر تھے جو انہیں کسی نے نہیں لیا. تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے, کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ سید سجاد تڑپ کے کہتا ہے, اے بھائی ایسا کیوں بولتا ہے؟ ارے ان بچوں کی ماں, ارے میری پھوپھی زینب ہے, تابوت لایا جائے. ان کے بچوں کی ماں, ارے میری پھوپھی زینب ہے. ارے جو بھائی کا ماں کا کر رہی ہے یہ وہ علم ہے. ارے جب علم خیام حسینی کی طرف گیا تو سکینہ نے کہا, اے بچے کو لے کر آؤ. ارے میرا چچا پانی لے کر آیا. ارے جیسے خیام کے قریب گئے, ارے علم آیا ہے, علم دارنا.